ہندوستان کے شہر جالندھر میں 14 جنوری 1900 کو پیدا ہونے والی اس عظیم شخصیت نے تعلیمی اسناد تو حاصل نہیں کی، مگر اس کمی کو انہوں نے خود پڑھ کر پورا کیا۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی کا آغاز ریلوے کی ملازمت سے کیا، لیکن بعد میں اطریات کی دکان کھول لی۔ اس کے 1 سال بعد اس کام کو بھی خیر باد کہہ دیا۔ 18 سال کی عمر میں فوج میں وردیاں سپلائی کرنے لگے۔ جوانی ہی میں آزادی کے وقت 1947 میں لاہور آ گئے۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران برطانوی فوج میں پبلسٹی افسر مقرر ہوئے۔ وہ جنگی گیتوں کے شعبہ کے ڈائریکٹر تھے۔ پاکستان بننے کے بعد انہیں پاک آرمی کا ڈائریکٹر جنرل آف مورالز مقرر کیا گیا۔ صدر پاکستان کے چیف ایڈوائزر اور رائٹرز گلڈ کے ڈائریکٹر کے منصب پر بھی فائز رہے۔ آزاد کشمیر پبلسٹی ونگ کی بنیاد بھی انہوں نے رکھی۔ معروف رسالوں تہذیب نسواں، ہزار داستان اور مخزن کے بھی مدیر رہے۔ انہوں نے مثال قائم کی کہ کوئی شخص دولت اور سفارش کی عدم موجودگی میں کس طرح اپنی محنت اور خداداد صلاحیتوں کے بل پر کامیابیاں اور عروج حاصل کر سکتا ہے۔ ان کی غزلوں اور نظموں کے 3 مجموعے شائع ہوئے۔ افسانوں کا ایک مجموعہ ہفت پیکر بھی شائع ہوا۔ انہوں نے بچوں کے لیے بھی ادب تخلیق کیا۔ شاعری میں انہوں نے مولانا غلام قادر گرامی جیسے معروف شاعر کی شاگردی اختیار کی، جو اپنے زمانے کے قادر الکلام شاعر تھے۔ حضرت علامہ اقبال بھی شاعری میں ان سے مشورہ کرتے تھے۔ انہوں نے ہی ابو الاثر کا خطاب دیا تھا۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں قومی ترانے کے خالق حفیظ جالندھری کی۔ انہوں نے 1927 سے شاہنامہ اسلام لکھنے کا آغاز کیا، جو ان کی شہرت کا باعث بنا اور 4 جلدوں میں شائع ہوا۔ آزاد کشمیر کا قومی ترانہ بھی انہوں نے ہی لکھا، جو پاکستان کے قومی ترانے کی طرح بہت عمدہ اور بامعنی ہے۔ آپ نے محنت اور ریاضت سے نامور شعراء کی فہرست میں جگہ بنا لی۔ ان کا سب سے بڑا کارنامہ شاہنامہ اسلام اور ان کا دوسرا بڑا کارنامہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے۔ آپ کو یاد دلاتے چلیں، حفیظ جالندھری نے یہ خوبصورت قومی ترانہ احمد جی چھاگلا کی دھن پر تخلیق کیا تھا، اور حکومت پاکستان نے اسے 4 اگست 1954 کو پاکستان کے قومی ترانے کے طور پر منظور کیا۔ ابو الاثر حفیظ جالندھری پاکستان سے تعلق رکھنے والے اردو کے نامور مقبول رومانی شاعر اور افسانہ نگار تھے۔ ملکہ پخراج نے ان کی نظم ابھی تو میں جوان ہوں کو گا کر شہرت دوام بخشی۔ حفیظ جالندھری کی شاعری کی خوبی اس کی غنائیت ہے۔ وہ خود بھی مترنم تھے، اس لیے انہوں نے ایسے الفاظ کا انتخاب کیا جو غنائیت کے پیکر پر پورے اترتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک پراثر گیت ہے، کیونکہ اس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہ پر نگینے کی طرح جڑے ہوئے ہیں اور سامع کے دل پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ ان کی غزلوں کا سرمایہ کافی ہے، اور وہ خود کو غزل گو کہلوانا پسند کرتے تھے۔ انہوں نے غزل میں بہت سے نئے تجربات کیے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سلیس زبان کا استعمال کیا اور گرد و پیش کے واقعات کو اپنی غزلوں کا موضوع بنایا۔ ایک طرح سے انہوں نے غزل کو فطری پوشاک عطا کی۔ ان کے یہاں روایت سے بغاوت ملتی ہے۔ ان کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نذر کرتی ہوں۔ مجھ سے کیا ہو سکا وفا کے سوا، مجھ سے کیا ہو سکا وفا کے سوا، مجھ کو ملتا بھی کیا سزا کے سوا۔ میں وہ بستی ہوں کہ یادیں رفتگاں کے بھیس میں، میں وہ بستی ہوں کہ یادیں رفتگاں کے بھیس میں،
دیکھنے آتی ہے اب میری ہی ویرانی مجھے. جس نے اس دور کے انسان کیے ہیں پیدا، جس نے اس دور کے انسان کیے ہیں پیدا، وہی میرا بھی خدا ہو مجھے منظور نہیں. او دل توڑ کے جانے والے دل کی بات بتاتا جا، اب میں دل کو کیا سمجھاؤں مجھ کو بھی سمجھاتا جا. ارادے باندھتا ہوں سوچتا ہوں توڑ دیتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. حفیظ جالندھری کے شعری مجموعوں میں نغمہ بار، تلخ با شیریں اور سوز و ساز، افسانوں کا مجموعہ ہفت پیکر، گیتوں کے مجموعے ہندوستان ہمارا، پھول مالی اور بچوں کی نظمیں، اور اپنے موضوع پر ایک منفرد کتاب چیونٹی نامہ خصوصاً قابل ذکر ہیں. 21 جنوری 1982 کو وہ 82 سال کی عمر میں وفات پا گئے. ان کی وفات کے بعد ورثا اور عقیدت مندوں کا خیال تھا کہ ان کی تدفین ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جو ان کے شایان شان ہو. ان کی ملی خدمات کے پیش نظر ان لوگوں کی خواہش تھی کہ ان کے جسد خاکی کو بادشاہی مسجد کے باہر حضرت علامہ اقبال کے مزار کی دوسری جانب دفن کیا جائے، لیکن آثار قدیمہ کے قوانین کے تحت ایسا ممکن نہ تھا. اس وقت کے وزیر اعلیٰ پنجاب میاں محمد نواز شریف حفیظ جالندھری کے عقیدت مندوں میں سے تھے. انہوں نے معاملے کو سنجیدگی سے لیا اور بڑے غور و خوض کے بعد مینار پاکستان کے سائے تلے تدفین کا فیصلہ کیا گیا. حفیظ جالندھری کے مزار کا نقشہ ترک نژاد نصر الدین مراد کی اسی فرم مراد ایسوسی ایٹس نے تیار کیا تھا، جس نے مینار پاکستان کا نقشہ بنایا تھا. مزار کا ڈیزائن حضرت علامہ اقبال کے مزار سے ملتا جلتا ہے، البتہ اس پر سنگ سرخ کی بجائے سنگ مرمر لگایا گیا ہے. حفیظ جالندھری کے مزار کے صدر دروازے پر مرکز خالق ترانہ پاکستان کے الفاظ کندہ ہیں.